السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل احترام عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جتنی باتیں مناسب تھی، بہتر تھی، ضروری تھی، ان تمام کا تذکرہ اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا ہے۔ جو انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تین چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے جو انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر کا ٹھکانہ میرے لیے راحت کا ہو، میری آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے، سوال و جواب کے مراحل طے ہو جائیں، اعمال نامے میرے نیکیوں سے بھرے ہوں۔ ہر انسان کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان اس دنیا میں کر لے، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام آنے والی ہے۔ جن میں سے پہلی چیز فرمایا: ایسا صدقہ جس کا نفع انسان کے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو ہوتا رہے۔ ایسا صدقہ، ایسا کوئی نیک کام، ایسا کوئی عمل جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، انسان کے اس دنیا میں رہتے وقت بھی اور انسان کے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی۔ یہ صدقہ ایسا ہوگا جو انسان کے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھاتا رہے گا۔ جیسے کسی بندے نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، مسجد بنوا دی، یا مسجد کے کسی حصے میں اپنا پیسہ لگوا دیا، کسی اینٹ کو لگوا دیا، کوئی پتھر بچھوا دیا، ایسی چیز مسجد کی اس نے اپنے پیسے سے لگوائی جو اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد میں لگی رہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔
یعنی ایسا صدقہ جو جاری ہے، جس کا ثواب بند نہیں ہوا، جس کا ثواب جاری ہے۔ یا اسی طرح کسی لڑکے کو حافظ بنا دیا، یا کہیں پر پانی کی کوئی بورویل ڈلوا دی، یا کہیں سایہ کر دیا، غرض کسی بھی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کیا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ وہ حافظ قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان قرآن کے مسائل کو عام کرتا ہے، تو وہ سارا ثواب اس بندے کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور دوسری چیز، ایسا علم جو کسی کو سکھا دے، اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی بندہ اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ جیسے کسی کو وضو کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، کسی کو طہارت کا مسئلہ بتا دیا، کسی کو نماز جنازہ کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو کلمہ سکھا دیا، کسی کو ضرورت جانے اور آنے کی دعا سکھا دی، کسی کو کھانے سے پہلے کی دعا سکھا دی، کسی کو کھانے کے بعد کی دعا سکھا دی، کسی کو کپڑے پہننے کا سنت طریقہ بتا دیا، کسی کو ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتا دیا، کسی کو بیٹھ کر پانی پینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بتلا دیا، کسی کو مسنون طریقے پر کھانا کھانے کا طریقہ بتا دیا۔ غرض اس طرح کے جتنے بھی کام ہو، اگر کسی بندے کو سکھا دیا اور وہ اس پر عمل کرتا رہا، جب تک وہ عمل کرتے رہے گا، اس مرنے والے کے اعمال نامے میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، ولد صالح، نیک اولاد جو اس بندے کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرنے والی ہے۔ اگر کسی بندے کے یہاں نیک اولاد ہو اور وہ نیک اولاد چھوڑ کر مر گیا، سمجھیں مرنے کے بعد بھی اعمال نامے میں ذخیرہ جمع ہونے کا راستہ بنا گیا۔ وہ مر گیا ہے، مر کر 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لیکن اس نے اپنی اولاد کو جو قرآن سکھایا تھا، جو نماز سکھائی تھی، جو روزہ سکھایا تھا، نبی علیہ السلام کی محبت سکھائی تھی، اللہ کے رسول کی شریعت کی اہمیت بتائی تھی، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جب تک اس دین پر چلتا رہے گا جس دین پر باپ نے اپنے بیٹے کو چلنا سکھایا تھا، باپ کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے بتلائی۔ پہلی چیز ہے ایسا صدقہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ ایسا صدقہ کر دے اور مر بھی جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ اور تیسری چیز، ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہے، ایمان کے بعد، صحت کے بعد، رشتہ داریوں میں اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جن کو اولاد نہیں ہے وہی اس کا درد بتلا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ جن کو اولاد ہے ان کو اس کا احساس کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن علماء کرام نے قرآن مجید کی آیات سے، احادیث رسول سے، حضرات صحابہ کی زندگیوں سے، علماء اور صلحاء، مفسرین اور محدثین کی زندگیوں سے ایک نتیجہ یہ اخذ فرمایا ہے کہ اولاد کے ہونے کی نعمت جتنی بڑی ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑی نعمت اولاد کے نیک ہونے کی ہے۔ اس لیے کہ اگر اولاد نیک ہوگی
تو وہ صدقہ جاریہ بنے گی. اولاد نیک ہوگی تو انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا سامان بنے گی. اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے راحت کا سامان بنے گی. اولاد نیک ہوگی تو قبر کے عذاب کو ٹالنے کا سبب بنے گی. اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی. اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کے درجات کو بڑھانے کا سبب بنے گی. اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کی دنیا میں عزت ہوگی, آخرت میں عزت کا سبب بنے گی ماں باپ کے لیے. اولاد نیک ہوگی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اولاد نیک ہوگی تو باپ اپنا سینہ چوڑا کر نگاہوں کو اٹھا کر معاشرے میں چل پائے گا. اولاد نیک ہوگی تو انسان خوشحال ہوگا. اولاد نیک ہوگی تو بڑھاپا نہیں لگے گا. اولاد نیک ہوگی دنیا کی ٹینشنیں ہیچ لگے گی. اولاد نیک ہوگی تمام تر مصائب کے باوجود انسان قلبی اور ذہنی اطمینان محسوس کرے گا. تو اولاد نیک ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور نیک اولاد ہونے کے لیے حضرات انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ. اللہ نے دعا کا تذکرہ فرمایا کہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب ہب لی, اے میرے رب میرے لیے عطا کر, من لدنک ذریۃ طیبہ, اپنی طرف سے ایک پاک ذریت, انک سمیع الدعاء, بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. ایک اور مقام پر سورۃ مریم میں اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. کیسی دعا مانگی کہ زکریا نے اس وقت دعا مانگی کہ اے اللہ, خفیہ طور پہ دعا مانگی. 90 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں, اگر 90 سال کی عمر میں کوئی مسجد کے مولوی کے یہاں آ جائے دعا کروانے کے لیے اس بات کی کہ میری صحت زیادہ اچھی ہو جائے, میرا بڑھاپا میرے لیے مشکل کا سبب نہ بنے, میرے گھر میں خوشحالی آ جائے, 20 دعائیں مولانا صاحب کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی بوڑھا آ کر مولانا سے یہ دعا کروائیں کہ حضرت یہ دعا کر دیں کہ میرے لیے اولاد ہو جائے, تو مولانا صاحب بھی چونک پڑیں گے, یہ کیسی دعا کروا رہے ہیں, اس عمر میں آپ کو اولاد کی کیا ضرورت پڑ گئی, اس عمر میں آپ کو اولاد ہو کیسے سکتی ہے. ذرا غور کریں قرآن کے جملے پر. حضرت زکریا نے جو دعا فرمائی چپکے اپنے مولا کے بارگاہ میں, لوگوں کو نہ سنائی دے, کیونکہ پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کہ زکریا اب یہ دعا کیسے مانگ رہا ہے, لیکن اللہ کے لیے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے دعا فرمائی اور کیسی علامتیں اور کیسی عاجزی اور کیسے حالات کا تذکرہ فرمایا. اے میرے رب اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی, اے میرے رب وہن العظم منی, میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, واشتعل الرأس شیبا, میرے سر میں سفیدی سے بڑھاپا چھلک رہا ہے, ولم اکن بدعائک رب شقیا, لیکن آج تک میں نے جو دعا آپ سے کی آپ نے کبھی میری کسی دعا کو رد نہیں فرمایا ہے. آج میں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں, اے باری تعالی میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے, میرے لیے آپ اپنی طرف سے ایک اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے. اور اولاد کی صفات بھی بیان فرمائی کہ وہ کن کوالٹیز کا ہونا چاہیے. یرثنی ویرث من آل یعقوب فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, ایک ولی کو دے دیجئے جو میرا بھی وارث بنے. زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے, میرا بھی وارث بنے, یعنی اللہ آپ نے مجھے جو دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمایا ہے یہ ذمہ داریاں آپ اس کے اندر بھی دے دیجئے. اور پھر کیا فرمایا وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور آل یعقوب کا بھی وہ وارث بنے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور اسے ایسا بنا دیجئے کہ وہ آپ سے راضی ہو اور آپ اس سے راضی ہو. یہ دعا زکریا علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر فرمائی؟
طریقہ بتایا دعا کا، جب دعا کرو تو اپنی پورے حالات کو اپنے مولا کے دربار میں بچھا کے رکھ دو، اپنے تمام حالات کا کچا چھٹا اللہ کے سامنے کھول دو کہ مولا حالات کو تو دیکھنے والا ہے، میں تجھے اور کیا کیا سناؤں، ذرا دیکھ تو صحیح میری حالات کو، میری کیفیت کو، میری مصیبت کو، میری پریشانی کو۔ پھر کبھی تو اللہ میرے حالات کو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے میری دعا کو رد نہیں کیا، آج بھی میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ پھر نیک اولاد کے لیے دعا فرمائی حضرت زکریا نے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، قرآن میں وہ دعا موجود ہے کہ اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، جو ایسی ہو جو آنے والے زمانے میں میری وارث بنے، یعنی جو نبوت کی میراث تو نے مجھے، نبوت کی دولت جو تو نے مجھے عطا فرمائی وہ اس کو سنبھالنے والی بنے۔ ایک اور تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ کیا دعا اللہ نے ذکر فرمائی، ذرا غور کریں حضرت مریم کے ان جذبات کو، حضرت مریم کی والدہ کے ان جذبات کو کہ جب وہ حمل سے ہو گئی، اذ قالت امرأة عمران، کہ حضرت عمران علیہ السلام جو اپنے وقت کے نبی تھے، ان کی بیوی نے کہا، ان کی عورت نے کہا، کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے باری تعالیٰ آپ نے میرے رحم میں جو حرکت کرنے والا رحم رکھا ہے، میں اس بارے میں آپ سے یہ دعا کرتی ہوں، آپ سے یہ نظر مانتی ہوں کہ آپ کے خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، فتقبل منی، ابھی حمل ٹھہرا ہے، اولاد کی قبولیت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے، فتقبل منی، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ تو کیا ہو گئی؟ وہ مایوس ہو گئی۔ فنادتها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا وكفلها زكريا، اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ میں نے تو آپ سے لڑکے کے، یعنی ایسی دعا کی تھی کہ جو آپ کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ اس زمانے میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے اپنے بیٹوں کو وقف کرنے کا رواج تھا، اس کے اعتبار سے دعا کی تھی، لیکن لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ جو تمہاری لڑکی ہے وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے، اس کی الگ خصوصیت ہوگی۔ پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ حضرت زکریا نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، کہ وہ ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں سے میوے کے آنے کا کوئی سامان نہیں ہے، میوے کھا رہی ہے، پریشان ہو گئے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی قالت رب انا لکی ھذا، فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا نے دعا فرمائی کہ جو رب بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ بغیر عمر کے اور بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس قسم کی دعائیں قرآن مجید میں اولاد کے نیک مانگنے کی قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر دعائیں کرواتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ اپنی نیک اولاد کے لیے، اولاد کے ایمان پر قائم ہونے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں میں تابعین آیا کرتے تھے۔ ایک شخص ابو حازم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، ثابت رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے دعا کی کہ اے امیر المومنین آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ نے ان کی اہلیہ کو حمل سے رکھا، اور جب حمل کا ظہور ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا نعمان، اور پھر جب وہ ان کا نام تھا نعمان، اپنے بیٹے کا نام رکھا ثابت۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو اس کا نام نعمان بن ثابت بن نعمان پڑا، جسے آج پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔
اسی طرح ایک بزرگ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور وہ ان کی مسجد میں جایا کرتے تھے. ان کے بعد جا کر دعا کی کہ اے حضرت میرے لیے نیک اولاد کی دعا فرما دیجئے. تو ایک روٹی انہوں نے ان کے حوالے کی کہ یہ لو یہ کھاؤ. اب انہوں نے اپنے پاس روٹی رکھی, یہ سوچا کہ اللہ کے نیک بندے کی دی ہوئی ہے, میں اسے ایسے ہی ضائع نہیں کروں گا. 3 ٹکڑے کیے روٹی کے اور اس روٹی کے 3 ٹکڑوں کو 3 دن روزہ رکھ کر افطار میں اس روٹی کو استعمال فرمایا. اللہ سے دعائیں مانگی. جب اللہ نے ان کی بیوی کو حاملہ کیا, جب ان کا حمل ظاہر ہوا, جب ان کو اولاد ہوئی تو لڑکا پیدا ہوا. لڑکے کا نام رکھا عمر, جسے آج پوری دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. ایک شخص تھے جو نکلے اپنے گھر سے جنگل کی طرف رواں دوا تھے. راستے میں پانی کا چشمہ نظر آیا, بھوک لگی, سیب جاتا ہوا دکھا, سیب کو اٹھا کر کھا لیا. تو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ سیب کا مالک کون ہے, کل آخرت میں اللہ مجھے اس کا سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا. چلے گئے سیب کے مالک کے پاس. انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ نے کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے, اس کو تو اپنے پاس رکھ لینا چاہیے. انہوں نے معافی مانگی کہ میں آپ سے اس سیب کی معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہنے لگے آپ کو میں اتنی جلد معاف نہیں کروں گا جب تک کہ آپ میری بیٹی سے نکاح نہ کر لیں. پوچھا کہ آپ کی بیٹی کون ہے؟ کہنے لگے کہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے. پریشان ہو گئے, کیا کروں؟ ایک سیب کی قیمت اتنی معذور لنگڑی عورت کے عوض مجھے چکانی پڑ رہی ہے, بڑا بھاری سودا ہے. خیال آیا آخرت کے مقابلے میں بڑا سستا سودا ہے. دنیا میں ایسی مجبور اور لاچار بیوی پہ گزارا کر لوں گا, لیکن آخرت کی رسوائی مجھے گوارا نہیں ہے. جب نکاح ہو گیا, رات میں اپنی بیوی کے پاس پہنچے, دیکھ کر پریشان ہو گئے. اپنے والد کے پاس بھاگ کر آئے, سسر کے پاس. کہنے لگے آپ نے کہا کہ بڑی بدصورت ہے, اندھی اور لنگڑی ہے, بہری اور لولی ہے, لیکن وہاں تو بڑی خوبصورت لڑکی بیٹی ہے. کہنے لگے آنکھوں سے اندھی کا مطلب کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کانوں سے بہری کا مطلب کبھی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا, پیروں سے لولی کا مطلب کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی, ہاتھوں سے لولی کا مطلب کبھی اپنے ہاتھوں کا استعمال گناہ کی کام نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ مطلب ہے, جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے. اللہ نے ایسے نیک شوہر اور ایسے نیک بیوی کی ملاقات کے بعد جس اولاد کو وجود بخشا, بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ نے ان کا نام رکھا عبد القادر, جس کو آج دنیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہے, اللہ سے مانگنا پڑتا ہے, گڑ گڑانا پڑتا ہے, تڑپنا پڑتا ہے, بے چین و بے قرار ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ یہ نعمت سے نوازتے. جس انسان کو مال کے انبار مل گئے, سونے چاندی کے ڈھیر مل گئے, جائیداد اور خزانے مل گئے, بینک بیلنس اتنا ہے کہ بینک والے اسی پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں, لیکن اولاد نافرمان مل جائے, اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں. اگر کسی کے پاس روزانہ کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہو, سر ڈھانپنے کے لیے بڑا ہلکا پھلکا گھر ہو, اور دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی آسرا ڈھنگا نہ ہو, اور مہینے کی آمدنی بڑی تنگی سے چلتی ہو, لیکن نیک اولاد مل جائے, تو اس سے بڑا خوش قسمت اور کوئی نہیں. اتنی بڑی دولت ہے اولاد کا نیک ہونا, اور اتنا برا وبال ہے اولاد کا بد ہونا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, جس کے یہاں نیک اولاد ہوگی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, صدقہ جاریہ ہے. اور نیک اولاد کی کوششیں اولاد کے ہونے سے پہلے دعاؤں کے ذریعے سے, اور عورتوں کے لیے حمل کے زمانے سے احتیاط کے ساتھ, نیکیوں کی پابندی کے ساتھ, اللہ کی اطاعت کے ساتھ, رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کے ساتھ کرنی ہے. اور دودھ پلانے کے زمانے میں, اور پھر بچپن کے زمانے میں, اور غذاؤں کے زمانے میں, کہ اگر حرام غذا ماں باپ کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا اثر بچوں پر ہوا کرتا ہے. ایک معصوم سا بچہ, اللہ کے ولی کا بیٹا, کسی مجلس میں جاتا,
باہر لوگ نماز پڑھنے کے لیے چپلیں چھوڑا کرتے، ایک طرف چپلوں کو دائیں کر دیتا، ایک طرف بائیں کر دیتا. لوگ پوچھتے کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا کہ یہ چپلیں جنتیوں کی ہے، یہ چپلیں جہنمیوں کی ہے. باپ کے بعد لے جایا گیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ کا بیٹا تو چپلوں کو دیکھ کر جنتی اور جہنمی ہونے کی بات کہتا ہے. بلا کر پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ابا جان مجھے چپلوں کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ یہ چپلیں تو جنتیوں کی ہے، یہ جہنمیوں کی ہے. بڑے پریشان ہو گئے. یہی معاملہ رہا تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. معلوم کیا کہ قریب میں کسی یہودی کا گھر ہے. ہم کہنے لگے ہاں ہے، جاؤ اس کے گھر سے ایک پانی کا پیالہ لے کر آؤ. پانی کا پیالہ منگوایا اور بچے کو ایک گھونٹ پانی پلایا. پھر لے کر گئے. پوچھا بیٹا اب بتا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہنے لگا کہ ابا جان مجھے اب کچھ نظر نہیں آتا. ایک پانی کا پیالہ یہودی کے گھر کا پلانے پر اللہ نے وہ بصیرت چھین لی کہ آنکھوں سے جنتی اور جہنمی کی تمیز کر پا رہا تھا. اللہ نے وہ بصیرت چھین لی. اور جن کے حلق کے نیچے سے روزانہ منوں کی تعداد میں حرام لقمے اتر رہے ہو، بتائیں ان کی اولاد کیسے نیک ہوگی؟ تنخواہ تو اپنی جگہ ہے، اوپر کی ملائی اپنی جگہ ہے. ٹیبل سے نیچے لینے کا الگ ہے، ٹیبل کے اوپر لینے کا الگ ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج رشوت کو حرام سمجھنے کو تیار نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آج سود کو حرام سمجھنے کو تیار نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مجبوروں کا خون چوس کر، بےکسوں کا خون چوس کر، ضرورت مندوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھا کر، ان کی مجبوریوں کو اپنی ضرورت بنا کر ان کا پیسہ ہڑپ کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں. آج بچے نیک بن جائیں، کیسے نیک بنیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دعائیں کرتے ہو حالانکہ تمہارے جسم پر کپڑا حرام کا ہے، تمہارے پیٹ میں غذا حرام کی ہے، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ تو حلال غذاؤں کا اولاد کے نیک ہونے میں بہت بڑا اعتبار ہوتا ہے. بچپن ہی سے جب ماں باپ اپنی اولاد کے نیک ہونے کی فکر کریں گے تو بچے نیک بنیں گے. اب جو بچے ابھی دنیا میں نہیں آئے اور اللہ نے جنہیں ابھی ماں باپ بننے کی توفیق نہیں دی، ان کے پاس تو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے باپ بننے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں اور خود کو تیار کر لیں کہ جب ہماری اولاد دنیا میں آئے گی تو ہم کس طریقے سے اس کے آنے کا بندوبست کریں گے، اس کی تربیت کے لیے کیا ہم راستہ چنیں گے. لیکن جن کی اولادیں ہو چکی ہے، اللہ نے جنہیں باپ بنا دیا ہے، ان کے لیے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ وہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج حالات کے پہیے جس طرف دوڑ رہے ہیں، مسلمان اس کے خلاف سمت میں جا رہے ہیں. دنیا کیسے منصوبے بنا رہی اور حالات ہمیں مستقبل کو کیسے بتلا رہے ہیں، اور آج مسلمان کہاں پڑے ہوئے. آج ہمارے بچوں کے ایمان کے سودے کیے جا چکے ہیں، ہماری اولاد کو مرتد بنانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ان کے سینوں سے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے. آج کیسے حالات ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. لوگ مال کے پیچھے پڑے ہیں، سامان کے پیچھے پڑے ہیں، گھر بار کے پیچھے پڑے ہیں، کاروبار کے پیچھے کاروبار کے پیچھے پڑے ہیں، دکان کے پیچھے پڑے ہیں. اپنے گھر کو بہتر بنانے میں، اپنی دکان کو چمکانے میں، اپنے مال کو بنانے میں، اپنے خاندان کو بنانے میں، اپنی امیج کو ہائی لائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی اولاد کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. دشمن نہ ہمارے مال کے پیچھے پڑا ہے، نہ ہمارے گھر بار کے پیچھے پڑا ہے، نہ ہماری ضروریات کے پیچھے پڑا ہے. دشمن تو ہماری اولاد کے پیچھے پڑا ہوا. کیسے حالات ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. نوجوان نسلیں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. بے حیائی اور بے شرمی تو اپنی جگہ ہے، جوا اور سٹا تو اپنی جگہ ہے، بے شمار انگنت معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں تو اپنی جگہ ہیں. دین سے ہمارے نوجوانوں کا کیا تعلق ہے؟ اسلام سے ہمارے بچوں کا کیسا رشتہ ہے؟ قرآن سے ہماری نسلوں کا تعلق کیسا ہے؟ آج معاشرے کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرا بیٹا ایمانی اعتبار سے کس راستے پہ چل رہا ہے، ایمانی اعتبار سے کس راستے پہ چل رہا ہے.
معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، گھرانوں میں اولاد کی تربیت کی ساری ذمہ داریاں ماں پر چھوڑ دی گئی. بس ماں سنبھال لے بچوں کو، باپ کو کسی بات کی فکر ستاتی نہیں. میرا بیٹا کہاں جا رہا، میرا بیٹا کیا سیکھ رہا. لڑکے بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے لیکن انہیں فرض غسل کا مسئلہ نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے، وضو کی سنتیں نہیں پتا ہے، نماز میں کتنی رکعتیں کون سی نماز میں ہیں وہ نہیں پتا ہے. سن کر تعجب ہوگا ہم کو. کتنے ایسے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہیں، جو امام پڑھائے بس وہ پڑھ کے چلے جائے. نماز اگر 2 رکعت چھوٹ جائے تو اسے کیسے ادا کرنا ہے یہ مسئلہ نہیں معلوم. وضو میں جسم کا کون سا حصہ چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا یہ نہیں معلوم. غسل میں کتنا حصہ چھوٹنے سے فرض غسل نہیں ہوتا یہ نہیں معلوم. غسل کے فرائض کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے. نماز جنازہ پڑھنے کی کیا دعا ہے وہ نہیں معلوم ہے. موٹی موٹی باتیں آج نہیں معلوم دوستوں. اور دنیاوی معلومات میں اتنی ترقی کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور آج باپ خوش ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہترین طریقے سے گریجویٹ بن چکا ہے، بی ٹیک کر رہا ہے، ایم ٹیک کر رہا ہے، انجینئرنگ فائنل ایئر میں آ چکا ہے، اور فلاں فلاں فلاں. بہت اچھی بات ہے، پڑھانا چاہیے، ضرور پڑھانا چاہیے، لیکن وہ تعلیم جس سے ہماری اولاد کے ایمان کا سودا ہو جائے، وہ تعلیم جس کے حاصل ہونے کے بعد بجائے ہماری اولاد ادب والی بننے کے بدتمیز بن جائے، اس سے بہتر تو ہمارے بیٹے کو نہ پڑھا کر تہذیب دے دینا اچھا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ باپ کا اپنی اولاد پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے. ادب سکھائے، ادب سے بڑا کوئی احسان نہیں. آج باپ ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے. آج سوچنا چاہیے معاشرے کے ہر اس مرد کو اللہ نے جسے باپ بنایا ہے، کیا آپ ایک دوست کی حیثیت سے تو بہترین دوست ہیں، معاشرے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بہترین فرد ہے. آپ اپنی آفس کے بہترین امپلائی ہیں، آپ اپنی دکان کے بہترین مزدور ہیں، آپ اپنی کمپنی کے بہترین باس ہیں، اور آپ اپنی مسجد کے بہترین مصلی ہیں، اور آپ اپنے محلے کے بہترین فرد ہیں. لیکن آپ باپ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے؟ کیا آپ بہترین باپ بن پائے؟ آپ نے نوکر کا حق تو ادا کر دیا، مالک کا حق تو ادا کر دیا، مزدور کا حق تو ادا کر دیا، خاندان کا حق تو ادا کر دیا، لیکن آپ نے باپ ہونے کا حق کتنا ادا کیا؟ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کی کتنی فکر ہے، اپنی اولاد کے ایمان کی کتنی فکر ہے. نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، نبیوں کی نسل کے پشت کا حصہ بننے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے اولاد سے کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو، کس کی پرستش کرو گے، کس کو پوجو گے، کس کو اپنا خدا مانو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے. آج کتنے ایسے باپ ہیں جن کو یہ سوال ستاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے اس ایمان پر باقی رہیں گے، اس نماز پر باقی رہیں گے، اس قرآن پر باقی رہیں گے، اس دین پر باقی رہیں گے، نبی کی سنتوں پر باقی رہیں گے، اس شریعت پر چلیں گے. کتنے ایسے باپ ہیں جن کو یہ سوال ستاتا ہے. سوچ کر دیکھیں، جو بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے مسجد کو، نماز کو نہیں آتا، باپ کے مرنے کے بعد اس کے مسجد کو آنے کی کیا گارنٹی ہے؟ جو بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے نبی کی سنتوں کے پرخ سے اڑاتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد نبی کی سنت پہ چلے گا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟
جو بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے دین کا مذاق اڑاتا ہے اور اڑتا ہوا دیکھتا ہے اور ان جیسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد وہ دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائے گا، اس کی کیا ذمہ داری؟ کون دے گا اس کی گارنٹی؟ ہے کسی باپ کے منہ میں زبان جو یہ کہنے کو تیار ہو کہ ہاں میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا اگرچہ کہ میری زندگی میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرے مرنے کے بعد پڑھے گا؟ کون ہے ایسا باپ؟ ہے کوئی جو اس بات کی ضمانت دے کہ اگرچہ میرا بیٹا رمضان میں بھی قرآن کو نہیں کھولتا لیکن میرے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھے گا؟ کون دے سکتا ہے اس کی ذمہ داری؟ کون ہے ایسا باپ جو سینہ ٹھوک کر اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے دین کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، مجھے اطمینان ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ وہاں ملک شام میں بلکتے معصوم بچے، سسکتی بیٹیاں اور لمحوں میں سینکڑوں کی تعداد میں بیوہ بننے والی عورتیں، اگر ان کے بچے یتیم ہوتے جا رہے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے جن کے باپ یہاں ہندوستان میں ہے اور وہ اپنی اولاد کی تربیت سے بے خبر ہے، کیا ان کو یتیم کہنا ٹھیک نہیں ہوگا؟ یہ یتیم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو یتیم ہے۔ جو باپ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر نہ کرے وہ اپنی اولاد کے حق میں کیسا باپ ہوگا؟ کیسا باپ ہوگا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، وہاں پوری دنیا میں، ملک شام میں، سیریا میں، لیبیا میں، جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز کو انسانی نگاہیں دیکھ کر تاپ نہیں لا پا رہی ہے، لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جا رہی ہے، دن کا چین کھو رہا ہے، کئی لوگ تو کئی گھنٹوں تک اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں وہاں کے حالات کو ویڈیو میں دیکھ کر۔ تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ کیا ان کے مقابلے میں ہمارے اوپر اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ہمارے بچوں پر اللہ نے ہمارے سائے کو رکھا؟ ان کے بیٹوں کو تو باپ سے محروم کر دیا، ہم کو تو نہیں کیا۔ ہماری اولاد کو ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ رکھا۔ کیا کر رہا ہے باپ؟ اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ بولے کہ نہیں صاحب، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے مولانا، ٹائم نہیں۔ پھر کیوں محنت کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ دکان کیوں چلا رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کی حالت تو دیکھیں کہ آپ کیسے تھے، کیسے ہو گئے، کیوں کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی، بچوں کے لیے۔ اگر یہی بچے آپ کے مرنے کے بعد دنیا ہی میں خدا نہ خواستہ لاکھ مرتبہ دین سے ہٹ جائیں یا پھر مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بن جائیں تو کیا آپ کو پسند ہے؟ آپ جن بچوں کو دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک وقت بھوکا دیکھنا برداشت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، تو آپ ان بچوں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ پائیں؟ کیا عقل اس بات کو گوارا کرے گی؟ سب کچھ بچوں کے لیے ہو رہا ہے تو پھر بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ بھی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ صبح چلے گئے، شام آ گئے، بیٹا کیا کر رہا، کیا پڑھ رہا، کیا سیکھ رہا، کیسے دوستانے ہیں، کیا حالات ہے کچھ خبر؟ نہ باپ کو خبر ہے، نہ خبر لینے کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں نبی علیہ السلام نے اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، وہیں یہ اولاد عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے، عذاب جاریہ بنے گی
کہ اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کی تربیت میں اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، دکان کا بہانہ، کاروبار کا بہانہ، مصروفیت کا بہانہ، بزنس کا بہانہ، ٹینشن کا بہانہ بنا کر اگر چھوڑ دیا، باپ کے مرنے کے بعد اولاد جن گناہوں میں پڑی رہے گی، باپ کے خبر میں اس اولاد کے بدعملی کا عذاب لکھا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ سبب بنا ہے اپنی اولاد کو گناہ کی عادت پر قائم رکھنے کا۔ اگر باپ محنت کرتا تو بچہ سدھر جاتا۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کہنا چاہتا ہوں، آج جتنے بیٹے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے ینگسٹرز ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں بگڑ جاؤں، کوئی ایسا نہیں۔ ان کے دل میں تو اللہ کی محبت کے جذبات ہیں، نبی کی سنتوں کے شہدائی ہیں، نبی سے اپنے آپ کو دیوانوں کی طرح عاشق بنائے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی ان کی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں۔ آپ بتائیں کون ایسا نوجوان ہوگا جو باوجود انسان ہونے کے جانوروں کی طرح اپنے بال بنانے کو پسند کرے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ کون ایسا نوجوان ہوگا جو باوجود مرد ہونے کے لڑکیوں کی طرح کان میں بالیاں پہنے، گلے میں ہار پہنے، ہاتھ میں چوڑی پہنے؟ کون ایسا نوجوان ہوگا؟ کوئی نہیں۔ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ ماں باپ کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، پھر سن لیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس دنیا میں نہ کرے، اگرچہ وہ نیک بن جائے، اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی اس دنیا میں تربیت نہ کرے، اگرچہ اولاد اپنے آپ سے نیک بن جائے، تب بھی کل قیامت میں ماں باپ کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرے، اس کو نیک بنانے کے لیے کوشش کرے، وقت لگائے، ٹائم دے، پھر بھی اولاد اگر نیک نہ بنے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت لگائے، ٹائم دے، پھر بھی اولاد نیک نہ بنے، کل قیامت میں اللہ پوچھ نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ماں باپ پر اپنی ذمہ داری کو نبھانا ضروری قرار دیا ہے، انہوں نے ذمہ داری نبھا دی۔ اولاد اگر نیک نہیں بنی تب بھی اللہ نہیں پوچھے گا، اور اگر ماں باپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی لیکن اولاد کسی عالم کا بیان سن کر، کسی دینی ماحول میں جا کر، کسی دینی مجلس میں جا کر، کسی دینی کام کاج میں لگ کر وہ نیک بن گئی، کیونکہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، اس لیے کل قیامت میں اللہ پکڑ کرے۔ میرے بھائیوں، ہماری اپنی مصروفیتیں اپنے ساتھ ہیں، ہر ایک کو کام کاج لگا ہوا ہے، لیکن وہ کام کرنے والا اور وہ ملازم اور وہ نوکر اور وہ سیٹ اور وہ تاجر اور وہ کاروباری قابل مبارکباد ہے جو تھوڑا وقت اپنے بچوں کے ایمان کے لیے نکالے گا، تھوڑی فکر اپنے اولاد کے ایمان کی کرے گا۔ ابھی چند دنوں بعد لڑکوں کو، لڑکیوں کو، اسکول کے بچوں کو، کالج سب کو ہالیڈیز ملیں گے، اور عام طور پر بچے گھروں میں رہا کرتے ہیں پورے سال بھر، تو ماں باپ کو یہ عذر ہوتا ہے کہ بچے گھر میں ہوتے نہیں، بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کب ٹائم دیں اور کب گھر میں رہیں، وہ تو صبح سے شام تک اسکول میں ہوتے ہیں، لیکن اب موقع ہے بچوں کے گھر میں رہنے کا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ماں اپنی ذمہ داری کو کتنی نبھا سکتی ہے اور باپ اپنی ذمہ داری کو کتنی نبھا سکتا ہے۔ چھٹیوں کا موقع تقریباً 1.5-2 مہینے کا موقع ہوتا ہے، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنے کا بڑا بہترین موقع ہے دوستو، جہاں ملکی حالات ہر باپ کو بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اگر تم نے آج اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کی تو ہم سیاست کے
ریل پیل میں تمہاری اولاد کے ایمان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ آج طلاق کے عنوان کو سیاسی ہتھ کنڈوں کے اندر مچلا جا رہا ہے، اور آج شریعت کو سیاسی داؤ پیچ کے اندر کچلا جا رہا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا زمانہ ہماری اولاد کے ایمان کے لیے خطرے کا ہوگا؟ آج سیاست کی آڑ میں شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ ہماری عقلیں ہم کو اس بات کی طرف چوکنا نہیں کر رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو ان حالات کو، آنے والے حالات اس سے برے ہو سکتے ہیں، آنے والے حالات اور بدترین ہو سکتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج جگہ جگہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے ان کو بڑے عہدے نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کو بڑے پوسٹ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ہم کو نہیں پتا، ہم سب دیکھ کر بھی اپنے بچوں کو دنیا کے پیچھے لگائے ہوئے۔ بالکل دنیا پڑھائیں، تعلیم دلوائیں، ضرور دلوائیں، بڑے سے بڑا مقام اور بڑے سے بڑی تعلیم اور بڑے سے بڑا پوسٹ ہمارے نوجوانوں کا ہونا چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، شریعت کے تحفظ کے ساتھ۔ آج لوگ طلاق کے سلسلے میں 3 طلاق قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں، چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہے ہیں۔ افسوس ان کے چیخنے پر نہیں، افسوس ان کے اعلان پر نہیں، افسوس ان کے پروپیگنڈے پہ نہیں، افسوس ہماری ان نوجوان نسلوں پر ہے جو انہی کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، عورتوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ینگسٹرز، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر اس طرح کے کامنٹس کر رہے ہیں، کیا ہوگا اگر یہ لوگ اس قسم کی بات کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ غیرتوں کے جنازے اس حد تک گر چکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ابھی آنے والی تعطیلات اور سرما کا موسم اور ان چھٹی گرما کا موسم اور ان چھٹیوں کا موسم ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت کا بہترین موقع ہے۔ جو باپ یہ چاہتا ہے میری آخرت سنور جائے، میری اولاد جیسے دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت بنے، خبر اس کے لیے سکون کی جگہ بنے، اللہ کے نبی کا اس کو پڑوس ملے، تو وہ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرے۔ بڑا خطرہ ہے ایمان کا۔ آج ایمان کے لٹیرے، پہلے علماء کہتے تھے ایمان کے لٹیرے مغرب سے مشرق میں آ رہے ہیں، آج ایمان کے لٹیروں کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر کسی کے موبائل میں ایمان کا لٹیرا پہنچ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج پہلے اگر کسی گمراہ، اگر کسی کافر، اگر کسی اسلام دشمن کی کوئی بات سننا ہوتا اس کی مجلس میں جانا پڑتا، اس کے بیان میں شرکت کرنا پڑتا، اور کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج جو چاہے اپنا میسج آپ کے ہاتھوں میں بھیج سکتا ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان آزاد ذہن لبرل طبقے سے متاثر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا بات تو صحیح کر رہے ہیں نا، اگرچہ عالم نہیں ہوں گے لیکن بات تو صحیح کر رہے ہیں، لاجک تو صحیح ہے، کانسیپٹ تو صحیح ہے۔ یہ باتیں آج نوجوان کہہ رہے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ آج ایمان کے بچانے کا جتنا مسئلہ سنگین ہے اتنا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کا گھر بار لٹ جائے، کسی کی جائیدادیں چھین لی جائے، کسی کو مالدار سے یتیم اور حقیر کر دیا جائے، کسی کے باپ کو مار کر اولاد کو یتیم کر دیا جائے، اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کسی کا ایمان چھین لیا جائے تو اتنا نقصان۔ اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ ان چھٹیوں کے موقع پر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کیا ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، کیا ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں؟ بچے چھوٹے ہیں تو انہیں قرآن مجید کی طرف، دعاؤں کی طرف، مکاتب کی طرف، اور ان چھٹیوں میں جو کورس لگتے ہیں اس کی طرف، کہ ان دنوں میں میرے بچے کچھ سیکھ جائیں، نبی کا نام سیکھ جائیں، اللہ کا نام سیکھ جائیں، قرآن سیکھ جائیں، اسلام سیکھ جائیں، مذہب سیکھ جائیں، اور ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور نوجوان بچے ہوں تو ان بچوں کو اللہ کے لیے علماء کی مجلس سے وابستہ کیجیے، عالم کی نگرانی میں لگا دیجیے، اور جو علماء
خانقاہیں جن کی ہیں، اور وہ علماء جن کی مجلسیں ہوتی ہے، اور وہ علماء جو اپنے زمانے کے مقبول ترین علماء ہیں، ہمارے شہر کے ان علماء سے اپنے نوجوانوں کو جوڑ دیجیے اور مولانا سے کہہ دیں کہ حضرت آپ کا جہاں بیان ہوگا، آپ کی جب مجلس ہوگی، آپ میرے بیٹے پر خاص نظر رکھیے، اور بیٹے سے کہہ دیں کہ بیٹا ان مولانا کے مشوروں میں آپ کو رہنا ہے، ان کی نظر کرم میں آپ کو رہنا ہے۔ آج اس طرح فتنے امٹ کرا رہے ہیں میرے دوستوں، اگر آپ یہاں سے اپنے بچوں کو بچائیں گے، یہاں سے کوئی اچک لے گا، یہاں سے بچائیں گے، یہاں سے کوئی اچک لے گا، عالم کی نگرانی میں رہے گا، علماء کی بات سنتے رہے گا، علماء سے علم کو حاصل کرتا رہے گا، تو کوئی بڑے سے بڑا جاہل آپ کے بچوں کے ایمان کو نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے نوجوان نسلوں کے گمراہ ہونے کا یہ ہو چکا ہے، علماء سے کاٹا جا رہا ہے، علماء سے کاٹا جا رہا ہے، اور علماء پر سے اعتماد کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آج جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، میڈیا میں ہو، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، ان مولویوں سے بچو، ان مولویوں سے بچو، ان علماء سے بچو، ان علماء سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اور مسلمانوں کے بیچ، ان کے مقاصد اور مسلمانوں کے بیچ جو رکاوٹ ہے وہ علماء ہیں، علماء رکاوٹ بن رہے ہیں، اس لیے وہ علماء کے اوپر سے اعتماد کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، علماء سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی اولاد کو جوڑیں۔ اگر کوئی بات دین کے کسی مسئلے کی سمجھ میں نہ آئے تب بھی عالم کے پاس آئے۔ انٹرنیٹ ہمارے لیے جہاں فائدے مند ہے وہاں نقصان دہ بھی ضرور فائدے مند ہے، اس کے فائدوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے نقصان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جتنا یقین ہمیں میڈیا کی خبروں پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچنے والی نیوز پر ہو چکا ہے، اتنا یقین ہم کو نبی کی بات پر اور قرآن کی بات پہ نہیں رہا۔ جو خبر آ جائے اس کو آنکھ بند کر کے ماننے کو تیار ہے، اور مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، وقت کا عالم چیخ چیخ کر کہے، تڑپ تڑپ کر کہے کہ اللہ کے بندو اپنی اولاد کو نیک بنا لو، یہ تمہاری جنت کا راستہ بنیں گے، یہ تمہارے سکون کا راستہ بنیں گے، تو اتنا یقین نہیں آ رہا جتنا ان خبروں پہ آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ علماء سے اپنی اولاد کو ہم جوڑیں۔ بچے چھوٹے ہو تو مکاتب میں داخلہ دلوائیں، مکاتب میں ان کو ایڈمیشن دلوائیں، اور مکاتب کی تعلیم کو حد سے زیادہ توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھائیں، کیونکہ بچے یہاں پر جائیں گے تو ان کا ایمان بنے گا، اور جو بچے نوجوان ہیں ان کو علماء کے پاس جوڑیں، دینی مجلسوں میں، دین کی محفلوں میں، دینی ماحول میں بھیجیں، تاکہ بچوں کے اندر دین کا اثر ہو۔ یہ آنے والی چھٹیاں ہر باپ کے لیے چیلنج ہے، ہر باپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آج تک تم اپنے آپ کو باپ باپ کہہ کر بہت چیختے تھے، اب دیکھنا ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہو، اپنے باپ ہونے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو۔ تمہارا ان چھٹیوں میں اپنے اولاد کے لیے وقت نکالنا بتلائے گا کہ تم واقعتاً اپنی اولاد کے حق میں ایک بہترین باپ ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، بتائے گا چھٹیوں میں۔ گھر کو جائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو تاکید کریں، اپنے گھر کی عورتوں سے معلومات کریں، اپنے بچے کے بارے میں خبر لیتے رہیں، اپنے بیٹے کی فکر کرتے رہیں۔ خدا کے لیے آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے ایمان کی جتنی فکر کر سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب چھٹیوں کا موقع ہے، بہترین موقع ہے، اس موقع کو گھومنے میں، پھرنے میں، انجوائے کرنے میں، انٹرٹینمنٹ کرنے میں خدا کے لیے ضائع نہ کریں۔ اور گھومنا، انجوائے، انٹرٹینمنٹ کرنا، کہیں تفریح کے لیے جانا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بالکل جانا چاہیے۔ بچوں کو بچپن میں کھیلنے دینا ہے،
کھیلنے کی عمر ہے، لیکن کہیں جائیں اگر گھومنے کے بھی لیے تو پھر نہ نبی کی سنتوں کی مخالفت ہو، نہ شریعت کی پامالی ہو، نہ ایسا ہو کہ بے پردگی ہو رہی، نہ نمازیں چھوٹے. اس طریقے سے اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے، کوئی حرج نہیں. یہ نہ ہو کہ نہیں ہمارے یہاں تو گھومنے اور ہمارے یہاں تفریح کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہے، اور یہ نہ ہو تو گھومنے کے لیے جائیں تو بس نہ پردہ ہے، نہ نماز ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے. میرے بھائی اور دوستوں، ابھی آنے والا یہ موقع ہمارے سامنے ایک بہترین موقع ہے. ہر اس باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرے، اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر کرے، اپنی اولاد کے اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ایمان کی فکر کر لیں. انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا رب ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے. سورہ لقمان سے اقتباس کرتے ہوئے لکھا ہے کسی نے کہ تم اپنی اولاد کو اللہ کا حق ادا کرنا سکھا دو، اللہ تمہارا حق ادا کرنا اولاد کو سکھا دے گا. اللہ کا حق ادا کرنا تو سکھاؤ. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے مسجد کو لانے کے لیے پیچھے پڑا ہو؟ تنخواہ کے لیے تو پیچھے پڑا ہے. سننے میں آتا ہے کہ ابا جان سیلری پوچھتے ہیں، تنخواہ پوچھتے ہیں، فلاں پوچھتے ہیں، لیکن بیٹا تم نے مسجد میں نماز پڑھی؟ کون سی مسجد میں پڑھی بتاؤ مجھے. باپ جب تاکید کرے گا، باپ جب سخت ہوگا تو بیٹے نہیں بگڑے گا. آج باپ کے غیر ضروری لاڑ نے بعض گھرانوں میں بچوں کو بگاڑ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، نقصان ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے. نقصان ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا 3 باتیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. ایک صدقہ، ایسا صدقہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تیسرا ایسا بیٹا یا بیٹی جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں. اور یہی اگر اولاد ہماری نافرمان بن جائے تو جو اولاد صدقہ جاریہ تھی وہی اولاد وبال جان بن سکتی ہے. اور آج ہر باپ کے سامنے 2 راستے ہیں. وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے، اپنی اولاد کا صحیح معنی میں باپ جو اس کے حق میں خیر ثابت ہو، یا اپنی اولاد کے لیے ایسا باپ جو اس کے حق میں دشمن ثابت ہو. اور اولاد کو کیا بنا سکتے ہیں اپنے لیے؟ صدقہ جاریہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری خبر کو منور کرنے والی ہو، یا پھر عذاب جاریہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے عذاب کا سامان بننے والی ہے. ہر باپ کے سامنے اختیار ہے، جو راستہ چاہے چنے. نہ کسی کی زبردستی ہے، نہ کسی کا زور ہے، نہ کسی کی پکڑ ہے، نہ کسی کا پریشر ہے. ہر باپ کو اختیار ہے، جو چاہے کرو. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ 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 ان الحمدللہ.